اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد اسلامک چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ جا رہا ہے، ببرکت مہینہ جا رہا ہے، اور آج ذی الحج کی 9 تاریخ ہے۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ان دونوں ہستیوں کا اکٹھا ذکر ہوا ہے۔ آپ معمار کعبہ، ذبیح اللہ، ابو العرب اور ابو الحجاز کے القاب سے نوازے گئے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، تعمیر کعبہ۔ تعمیر کعبہ کے دوران اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ وعدے کے بڑے سچے اور پکے تھے۔ نمبر 3، آپ لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہتے تھے تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدوں کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی زوجہ حضرت سارہ کے بطن سے اولاد حاصل نہیں ہوئی تھی، تو انہی کے مشورے پر آپ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کیا تھا۔ چنانچہ بڑی دعاؤں اور تمناؤں کے بعد 86 سال کی پیرانہ سالی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اولاد کی نعمت عطا کی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش آئی کہ نومولود لخت جگر اور فرمانبردار بیوی کو ہزاروں میل دور ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہوا۔ وادی فاران کے ویران پہاڑوں کے درمیان اللہ کی یہ نیک بندی اپنے معصوم اور نرم و نازک لخت جگر کے ساتھ قیام پذیر ہو گئیں۔ جب زادِ رائے ختم ہو چکا، بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا تڑپ اٹھی، پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پر چکر لگانا شروع کر دیے۔ جب 7 چکر مکمل ہو چکے تو اللہ جل شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے بڑے، سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی جو آب زمزم کہلاتا ہے، اس کا چشمہ جاری کر کے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیض یاب ہونے کا وسیلہ بنا دیا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی با اور قیمتی انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ متبرک پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غذا بھی ہے اور شفا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ علیہ السلام ہی کے صدقے عطا کی۔ پھر جب آپ کی عمر 13 سال ہوئی تو ایک دن آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کی بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرمانبرداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قصہ مختصر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے گلے پر چھری چلانے ہی والے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ، ایثار
اطاعت و فرما برداری، جرات اور استقامت، تسلیم و رضا، صبر و شکر، فرم اور تصدیق سب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور اس وقت آپ 14 سال کی عمر کے تھے۔ عربی کے علاوہ آپ کو عبرانی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ تاریخ کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے جو شخص گھوڑے پر سوار ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس سے پہلے یہ وحشی جانور تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اور اس حدیث کو ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہمارے بیت اللہ کے لقب سے بھی مشہور ہیں، کیونکہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کی شانہ بشانہ کام کیا تھا۔ آپ پتھر اور گارا والد کو اٹھا کر دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو دعا کیے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کا ترجمہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے۔ آپ کے اور یہ سب کے سب بیٹے جو ہے تو اپنی قوم کے سردار بنے، اور ہر ایک نے الگ الگ بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر شام، عراق اور یمن تک پھیل گئی۔ حجاز مقدس کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 صاحبزادوں یعنی قیدار اور ثابت کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کعبۃ اللہ کے سین میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں مدفون ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔